بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کی آخری وصیت کے بارے میں۔ ارطغرل غازی اپنے فرزند عثمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی جسمانی تربیت کے لیے ترغوت علب، عبد الرحمن غازی، اکچہ گوجہ اور کونور علب جیسے عظیم جنگجو کو ذمہ داریاں سونپی۔ روحانی تربیت کے لیے ادیب والی سے درخواست کی۔ وفات سے قبل عثمان کو وصیت کی، جسے عثمان مرخ ابن کمال نے سلاطین نامہ میں درج کیا ہے۔ بظاہر یہ الفاظ ارطغرل غازی نے عثمان کے لیے کہے، لیکن یہ وصیت ان کی نسل سے ہونے والے تمام سلاطین پر لاگو ہوتی تھی، اور تمام عثمان سلاطین نے اسے مشعل راہ بنایا، جو اکثر تواریخ میں مذکور ہے۔ ارطغرل غازی کے الفاظ یہ ہیں: دیکھ بیٹے، جو اپنے ماضی سے ناواقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ عثمان، اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا تم کہاں سے آئے تھے اور تم نے جانا کہاں ہے۔ بیٹا، میرا دل آزاری کر لینا، لیکن ادیب علی کو ناراض مت کرنا۔ وہ ہمارے خاندان کے چراغ ہے، ان کا ترازو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میرے مخالف ہو جانا، لیکن ان کے خلاف نہ ہونا۔ میری نافرمانی کرو گے تو میں ابدیدہ اور رنجیدہ ہوں گا، لیکن اگر ان کی دل آزاری ہوئی تو میری آنکھیں تم سے روح موڑ لے گی۔ میرے یہ الفاظ ادیب علی کے لیے نہیں، تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ میری ان باتوں کو وصیت سمجھو۔ بیٹا، ہمیں رکنے اور آرام کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمیں بہت کم مدت دی گئی ہے۔ تمام کاموں سے پہلے دین کا کام پر توجہ کرنا ہے، کیونکہ فرائض کا اہتمام دین و سلطنت کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ دین کے کاموں کو لاپرواہ، بدعقیدہ اور راہ راست سے بھٹک جانے والے، گناہ کبیرہ کے مرتکب، حلال و حرام کی تفریق نہ کرنے والے اور ناتجربہ کار افراد کو نہ سونپ دینا۔ امور سلطنت کے لیے بھی ایسے لوگوں کے انتخاب سے گریز کرنا، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے والے مخلوق سے کبھی بھی وفاداری نہیں کر سکتا۔ ظلم اور بدعت کے قریب نہ جانا اور ایسا کرنے والوں کو حکومت سے دور رکھنا۔ سپاہیوں کی شجاعت اور قائدین کی فہم و ذکا اور معلومات میں کمی سے نقصان ہوگا، اور حربی امور کے ماہرین ختم ہوتے جائیں گے۔ بیت المال کی حفاظت کرنا، قناعت پسندی اختیار کرنا، مال و زر کو غیر ضروری اشیاء کے لیے خرچ نہ کرنا، اسراف سے خود کو دور رکھو۔ اپنی عسکری قوت اور مال و دولت پر غرور نہ کرنا، کہ وہ اللہ کی راہ میں عوام الناس کی ضروریات کی فراہمی اور روئے زمین پر عدل پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ رعایا سے کسی کے مال پر تجاوز نہ کرنا، نیکی اور سخاوت کا ہاتھ بڑھانا، سپاہی اور دفاعی افواج پر توجہ دینا۔ علماء، صوفیہ، صنعت کاران اور اہل قلم حضرات سلطنت کی قوت ہے۔ کسی کی صاحب کے کمال ہونے کا سنو تو اس کی قربت اختیار کرو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر توجہ دینا، اور اپنے سے بعد آنے والوں کو بھی یہی نصیحت کرنا۔ عدل و انصاف قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، اور ہر مشکل میں اللہ پر یقین کامل رکھنا۔ لوگوں کو دشمن اور ظالم کے شر سے محفوظ رکھنا، کسی شخص کو ناحق سزا نہ دینا، لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازتے رہنا، اور سب کی رضا و محبت حاصل کرنا۔ پیارے دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔